بسم الله الرحمن الرحيم. أوابين تقدم لكم كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب من باب 21 إلى باب 25. أوابين پیش کرتے ہیں کتاب التوحید شیخ محمد بن عبد الوہاب 21 تا 25، وہ کتاب جس سے کوئی شخص اپنے اسلام اور کفر میں تمیز کر سکے۔ باب 21، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله۔ 21واں باب صالحین کی قبور میں مبالغہ آرائی انہیں بتوں کی عبادت بنا دینے کے بیان میں۔ روى المالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد۔ حدیث مرسل۔ امام مالک موطأ میں مرسل حدیث روایت کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی: اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی عبادت ہونے لگے، اور ان لوگوں پر شدید غضبناک ہوتا ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو مساجد بنا لیا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہم المساجد والسروج۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والیوں اور ان کو مساجد بنا لینے اور ان کو مزین کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ رسول اللہ نے اپنی قبر کو مسجد بنانے سے منع فرمایا۔ قبور کی زیارت کرنا خواتین کے لیے مکروہ ہے۔ قبروں کو مزین کرنا اور روشنیاں جلانا شرک کا باب کھولتا ہے۔ قبروں پر نماز پڑھنا شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ باب 22، باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك۔ 22واں باب جناب مصطفیٰ کا توحید کی حفاظت اور ہر وہ راستہ روکنا جو شرک کی طرف لے جائے کے بیان میں۔ قول اللہ تعالی: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ سورۃ التوبہ۔ فرمایا بے شک تمہارے اندر تم ہی میں سے ایک رسول آ گیا ہے جس کو تمہارا مشکل میں پڑنا شاق گزرتا ہے، اور وہ تمہاری ہدایت کے لیے حریص ہے اور مومنوں کے ساتھ شفیق و رحیم ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ اور میری قبر کو جشن کی جگہ مت بنانا، بلکہ مجھ پر درود بھیجو، بے شک تمہارا درود تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کے ہر راستے سے روکنے کے لیے بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو جشن کی جگہ یا عبادت کا مرکز نہ بنایا جائے، یہ کہ گھروں کو قبرستان کی طرح اللہ کے ذکر سے ویران نہ کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر شفیق و رحیم تھے، مشرکوں پر نہیں۔ دین اپنی تمنا نہیں بلکہ اللہ کا حکم ماننا ہے۔ باب 23، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان۔ 23واں باب اس امت کے بعض لوگ بت پرستی کرنے لگیں گے کے بیان میں۔ قول اللہ تعالی: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا۔ سورۃ النساء۔ فرمایا کیا آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو جبت یعنی جادو اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں جبکہ ان کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والوں سے زیادہ ہدایت والے ہیں۔ وقوله تعالی:
قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب إليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. سورة المائدہ. سورة المائدہ میں فرمایا کہیے کیا میں تم کو بدلے کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں بدترین لوگوں کی خبر دوں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو بندر، خنزیر اور شیطان کے بندے بنا دیا. یہ لوگ اپنے مقام میں شریر ترین اور سب سے زیادہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. وقولہ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سورة الکہف. فرمایا جو لوگ غالب تھے انہوں نے کہا البتہ ہم ضرور اس پر عبادت گاہ بنائیں گے. اسباق جبت یعنی جادو اور سود حرام ہے جو ملت سے خارج کر دیتا ہے. توبہ کرنا لازم ہے. طاغوت کا بندہ بننے سے مراد شیطان کی عبادت کرنا ہے، اور شیطان کی عبادت ہر وہ عمل ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو. اسی گناہ کے سبب اللہ نے یہود کو بندر اور خنزیر بنا دیا. اللہ کی لعنت اور غضب والے اعمال مسلمان کو کافر بنا دیتے ہیں. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سے پہلوں کی سراغ لگانے کی مانند پیروی کرو گے جیسے تنکے پر تنکا، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہوئے تو تم بھی اس میں گھس جاؤ گے. پوچھا گیا اے اللہ کے رسول آپ یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں؟ تو فرمایا اور کس کی؟ اسباق یہود و نصارہ کے دین سے نکل جانے اور مسلمانوں کا ان کی پیروی کرنے کی خبر دی گئی. اس امت کے بہت سے لوگ جبت، طاغوت اور شرک و بدعت میں یہود کے پیچھے چلیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بعد کے آنے والوں کو خبردار کیا کہ کسی کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے. ولمسلم عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ زوالی الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوالي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فتستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إني قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فتستبيح بيضتهم ولو اجتمع من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. أخرجه مسلم. صحیح مسلم میں ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میرے لیے اللہ نے زمین کو لپیٹ دیا، بس میں نے اس کے مشرق اور مغرب کی انتہا تک دیکھا، اور بے شک میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک میرے لیے لپیٹی گئی. اور مجھے 2 خزانے عطا کیے گئے، سرخ و سفید، اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے بارے میں سوال کیا، یہ کہ تمام امت کو ایک ساتھ ہی ہلاک نہ کیا جائے اور نہ ہی ان میں سے ان پر دشمن مسلط کیا جائے کہ وہ ان کی سلطنت کا صفایا کر دے. اور بے شک میرے رب نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جب میں فیصلہ کر لوں تو وہ بدلہ نہیں جاتا، اور بے شک میں نے آپ کی امت کو عطا کیا ہے ان کو عام عذاب سے ہلاک نہ کیا جائے، اور یہ کہ انہی میں سے ان پر دشمن مسلط ہوں گے جو ان کی سلطنت کا صفایا کریں گے، اگرچہ ان پر اطراف سے جمع ہو جائیں، حتیٰ کہ بعض کو ہلاک کر دیں گے اور بعض کو اسیر کریں گے. رواہ البرقانی فی صحیحہ وزاد فإنما أخاف على أمتي الآئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين.
وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. برقانی اپنی صحیح میں اضافہ کرتے ہیں بے شک میں اپنی امت پر گمراہ ائمہ کا خوف رکھتا ہوں اور جب ان میں قتال شروع ہو جائے گا تو قیامت تک ختم نہ ہوگا اور قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ میری امت کا ایک گروہ مشرکین کے ساتھ الحاق کرے گا اور حتیٰ کہ میری امت کے لوگ بت پرستی کرنے لگیں اور بے شک میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے ہر ایک یہ ظلم کرے گا کہ بے شک وہ نبی ہے جبکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کا ایک گروہ حق پر مدد دیا جاتا رہے گا ان کو نیچا دکھانے والے اور مخالفت کرنے والے کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ آ جائے گا. اسباق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت یعنی اسلام کا مشرق و مغرب میں غلبہ دکھایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 خزانے یعنی سونے اور چاندی عطا کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی آپس میں قتال کی پیشین گوئی ہے. یہ بھی بتا دیا کہ بہت سے ایسے امام ہوں گے جو گمراہی کی دعوت دیں گے. قتال کسی نہ کسی شکل میں قیامت تک رہے گا. اس قتال کے نتیجے میں کچھ ہلاک ہوتے رہیں گے اور کچھ اسیر ہوتے رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب کوئی شریعت اور نیا نبی نہ آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کچھ مشرکین کی حاکمیت پر راضی رہیں گے اور کچھ بت پرستی یعنی شرک اکبر کر کے ملت سے خارج ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر رہے گا. حق پر جمع گروہ کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 جھوٹے نبی کھڑے ہوں گے. باب الرابع عشرون باب ما جاء في السحر قول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. سورة البقرہ. 24واں باب جادو کے بیان میں فرمایا اور البتہ یہ جانتے تھے کہ جس کسی نے بھی یہ سیکھا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. بہت برا جو انہوں نے اپنے لیے خریدا کاش کہ وہ جانتے. وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. سورة النساء. قال عمر رضی اللہ عنہ الجبت سحر والطاغوت الشیطان. فرمایا یہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں. عمر فرماتے ہیں جبت جادو ہے اور طاغوت شیطان ہے. وقال جابر الطواغیت کہان تنزل علیہم الشیاطین فی کل حی واحد. اثر حسن. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں طواغیت وہ نجومی ہیں جن پر ہر طرف سے شیاطین نازل ہوتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع موبقات. قالوا وما هن یا رسول اللہ؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. سوال ہوا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق قتل کرنا جس کو اللہ نے دلیل کے بغیر حرام کیا ہو، سود کھانا، مال یتیم کھانا، جنگ کے دن پیٹ پھیرنا اور پاک دامن غافل مومنہ پر زنا کی تہمت لگانا. غیب کی خبریں بتانے والے قدیم و جدید سب نجومی طاغوت ہیں. جادوگر اور نجومی مشرک و کافر ہیں اور ان کے پاس جانے والے بھی مشرک ہیں کیونکہ وہ اپنی تقدیر ان کے ہاتھوں میں سمجھتے ہیں. غیب قائم صرف اللہ کو ہے نہ کہ کسی جن یا انسان کو. ہلاک کرنے والے گناہوں میں سب سے بڑا شرک، پھر جادو، پھر کسی کا ناحق قتل، سود، یتیم کا مال کھانا، پھر میدان جنگ سے فرار اور پھر پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک اصغر ہے اور پھر باقی کبائر ہے جو کہ مسلسل کرنے سے مسلمان کو کافر بنا دیتے ہیں. عن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف. وفي البخاري عن بجالة بن عبده قال كتب إلينا عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر أو ساحرة. قال فقتلنا 3 سواحر. ترمذی میں جندب رضی اللہ عنہ سے صحیح حدیث ہے کہ ساحر کی سزا تلوار سے مار دینا ہے. بخاری میں بجالہ بن عبدہ سے روایت ہے عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں لکھا ہر جادوگر یا جادوگرنی کو قتل کر دو. کہا پھر ہم نے 3 جادوگر قتل کیے.
وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها فسحرتها فقتلت. بے شک انہوں نے اپنی لونڈی کو قتل کرنے کا حکم دیا جس نے ان پر جادو کیا، بس وہ قتل کر دی گئی۔ جادوگر واجب القتل ہے۔ جادو سے حفاظت کی دعائیں پڑھنا لازم ہے جو قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ جادو سے اعمال برباد اور کفر یقینی ہے۔ سحر شیطانی عمل ہے۔ جادوگر توبہ بھی کر لے تو بھی اسے قتل کیا جائے گا ورنہ توبہ قبول نہ ہوگی۔ معوذتین اور آیت الکرسی مومن کے ہتھیار ہیں۔ باب الخامس عشرون باب بيان شيء من السحر. قال أحمد حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط في الأرض والجبت. قال الحسن إنه الشيطان. 25واں باب جادو میں کا کیا کچھ شامل ہے کے بیان میں۔ امام احمد ایک طویل سند سے قطن بن قبیصہ کے والد سے روایت لائے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، بے شک عیافہ، طرق اور طیرہ جادو سے ہے۔ عوف بیان کرتے ہیں العیافہ یعنی پرندوں کی آوازوں سے شگون لینا، اور طرق یعنی زمین پر خط کھینچنا، ذائچے بنانا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں جبت کا معنی یہاں شیطان ہے۔ یہ جادو ہے کہ قسمت کا حال کسی پرندے سے معلوم کیا جائے یا زمین پر خط یا ذائچوں کے مطابق زندگی کے فیصلے کیے جائیں۔ جادو سے مسلمان مشرک ہو جاتا ہے، لہٰذا اجتناب لازم ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وللنساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم سے کچھ لیا اس نے جادو کا حصہ لیا، جتنا چاہے بڑھا لے۔ نسائی میں ابو ہریرہ کی حدیث موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گرہ لگائی اور اس میں کچھ پھونکا تو یقیناً اس نے جادو کیا، اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا، اور جس نے کوئی چیز لٹکائی یا پہنی اسی کے سپرد کر دیا گیا۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ألا أنبئكم مرض هي النميمة القالة بين الناس. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو بتاؤں کہ الرغ کیا ہے؟ یہ چغلی کرنا ہے، لوگوں کے درمیان فساد کرنا۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے فرمایا بے شک کچھ انداز بیان بھی جادو ہوتا ہے۔ علم نجوم جادو کی قسم ہے۔ جادو کی کئی اقسام ہیں۔ دھاگوں پر پڑھ کر پھونکنا جادو اور شرک ہے، اس لیے کہ یہ تقدیر میں اللہ کو چیلنج کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرک اور شرکی عمل دونوں کو چھوڑ دیتا ہے، جب تک توبہ نہ کی کوئی عمل قبول نہ ہوگا۔ نمیمہ فساد کے لیے چغلی کرنا ہے، یہ بھی جادو کی قسم ہے کیونکہ اس سے لوگوں کی تقدیر بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کچھ باتیں بیان کرنے کے انداز میں جھوٹ کو سچ بنا دیتی ہیں اور سچ کو جھوٹ، یہ بھی سحر ہے۔ لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد. مع السلامة.